السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد القہار العزیز الغفار مکبر اللیل علی النہار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام میں مسلمانوں کے لیے دو چیزیں انتہائی لازمی ہیں۔ انہی دو چیزوں پر ہمارے پورے دین کی بنیاد ہے۔ انہی دو چیزوں کے ساتھ جڑ کر ہم صراط مستقیم پر چل سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ یہ دو وہ مصادر ہیں جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے۔ یہ دو چیزیں ہمارے درمیان رکھی گئی ہیں اور اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ جہاں قرآن ہے وہاں پر حدیث موجود ہے، اور جہاں حدیث موجود ہے وہاں پر قرآن بھی موجود ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ اگر کوئی شخص ایک کا انکار کرے گا تو دوسری کا خود بخود انکار ہو جائے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو لازمی قرار دیا کہ آپ قرآن پر بھی ایمان رکھیں اور اللہ کے رسول کے فرامین پر بھی ایمان رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے بہت سارا کام اہل علم نے کیا۔ میری یہ چاہت ہے کہ ہم اس کام میں سے ایک کام کو اختیار کریں۔ تقریباً 2 ماہ قبل کی بات ہے کہ کھوڑریاں والا سے مجھے ایک کال آئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے ہاں ایک حدیث کی کتاب پڑھائی جاتی ہے مسجد میں عوام کو، حالانکہ ایسا عام دیکھنے میں نہیں آتا۔ لوگ مساجد میں عام طور پہ درس سنتے ہیں اور وہ بھی کبھی کبھار ہوتا ہے۔ حدیث کی کتاب کہنے لگا کہ مسجد کے اندر ہم پڑھاتے ہیں اور اس کی پہلی جلد مکمل ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس حدیث کی آخری جو کتاب کی آخری حدیث ہے آپ اس پر آ کر درس دیں۔ میں وہاں پر گیا تو مجھے وہاں پر ایک بہت بڑی جماعت نظر آئی کہ جو صرف وہ حدیث کی کتاب پڑھنے کے لیے وہاں پر جمع ہوتے تھے۔ عرصہ 1.5 سال میں انہوں نے وہ کتاب مکمل کی اور اس کی آخری حدیث پر اس پر مجھ ناقص کا وہاں پر درس کروایا، اور لوگوں کا شوق ایسا تھا کہ میں نے اپنی بساط سے بڑھ کر 45 منٹ وہاں پر گفتگو کی اور لوگ وہاں پر بیٹھے رہے۔ اور مجھے جو وہاں کے استاد تھے، بزرگ تھے، انہوں نے بتایا کہ ہم یوں ہی حدیث پڑھتے ہیں اور لوگ یوں ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے فرامین کے ساتھ جس بندے کو سچی محبت ہے، یقین مانیے وہ یقیناً اپنی زندگی کے اندر خیر اور برکت کو دیکھے گا۔ اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، ان کی طرف دیکھ کر مجھے یہ چاہت ہوئی کہ ہم اپنی اس مسجد کے اندر یہ سلسلہ شروع کریں۔ ہم احادیث کو بیان کریں، ہم احادیث کو سنیں، زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں، صرف 10 سے 15 منٹ تک ہم ان کو پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں۔ ایک عام بندے پر، 4 لوگوں پر، گھر پر، سیاست پر، معاشرت پر، معیشت پر، آداب پر، اخلاقیات پر اللہ کے رسول نے کیا کیا تعلیمات دی ہیں، ہم سیکھنے کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ جس بندے کو بھلائی عطا کرتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ کتاب کا نام ہے ریاض الصالحین۔ کتاب کا نام ہے ریاض الصالحین۔ ریاض کا معنی ہوتا ہے باغ، باغیچہ جس میں خوبصورت پھول ہوں،
اور الصالحین کا معنی ہوتا ہے نیک لوگ۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ امام نووی۔ ان کا پورا نام تھا یحییٰ بن شرف۔ نام کیا تھا؟ یحییٰ بن شرف۔ نوا نام کی ایک بستی ہے، وہاں پر رہا کرتے تھے، اور دین کا علم انہوں نے سیکھا، کمال کیا، اور انہوں نے، آپ کی اطلاع میں اضافہ کرتا چلوں کہ انہوں نے صحیح مسلم، جو حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، صحیح مسلم پر ایسا کام کیا ہے کہ اگر ہم ان کی اس شرح کو، صحیح مسلم پر کیے ہوئے کام کو آج ختم کر دیں، الگ کر دیں، تو صحیح مسلم کو پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس قدر اعلیٰ کام انہوں نے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دین کا علم کھلا ڈلا ان کو عطا کیا تھا۔ انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا، اور کتاب کے آغاز میں انہوں نے ایک بات لکھی، فرماتے ہیں کہ ساری تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جو عزیز بھی ہے، غفار بھی ہے، واحد بھی ہے، قہار بھی ہے، وہ اللہ جو دن کو لے آتا ہے، جو دن کے اجالے پر رات کو حاوی کر دیتا ہے، وہ اللہ جو رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر دن کا اجالا اس کے اوپر لے کر آتا ہے، اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں کہ جس اللہ نے ہمیں قوت گویائی عطا کی، جس اللہ نے ہمیں لکھنے کے لیے ہاتھ عطا کیے، وہ اللہ جس نے ہمیں نعمتیں عطا کی، میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کی تعریف کرتا ہوں۔ لازم یہ ہے کہ ہر بندہ جان لے کہ اللہ رب العالمین نے اسے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر بندے پر لازم ہے کہ اللہ نے اسے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، مجھے دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ اور جب یہ بات آتی ہے کہ مجھے اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، تو پھر اس کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرامین کو ان کو جمع کرنے کا میں نے ارادہ کیا، تو میں نے سب سے پہلے ان آیات کو لیا جو ایک بندے کی شخصیت کو نکھارنے میں کام دیتی ہیں۔ اس کتاب کا اعجاز یہ ہے، اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس کتاب میں، یہ ایسی کتاب ہے کہ اور کوئی کتاب اس جیسی ہے ہی نہیں۔ احادیث کی اور بڑی زیادہ کتابیں ہیں، لیکن جو انداز اس میں ہے وہ کسی اور نے اختیار نہیں کیا۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ کیا کرتے ہیں، سب سے اوپر لکھتے ہیں کہ یہ جو ہم گفتگو شروع کرنے لگے ہیں، یہ توبہ کے بارے میں ہے، یہ گفتگو ہماری توبہ کے بارے میں۔ پھر توبہ کے بارے میں وہ نیچے قرآن کے اندر جتنی موٹی موٹی آیات آتی ہیں وہ ساری ذکر کرتے ہیں۔ پھر ان آیات کے بعد اللہ کے رسول کے جامع فرمان وہ ان آیات کے نیچے رکھتے ہیں، اور یوں پوری گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کے منبر پر کھڑے ہونے والے آپ کے خطیب، آپ کو درس دینے والے آپ کے مدرسین، یا آپ جتنے بھی علماء کے خطاب سنتے ہیں، آپ کبھی ان سے پوچھ کر دیکھیں کہ ریاض الصالحین کا درجہ کیا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کے بغیر کوئی خطیب نہیں کہلوا سکتا اپنے آپ کو، اس کے بغیر جمعوں کی تیاری ممکن نہیں ہے، اس کے بغیر درس نہیں دیا جا سکتا، ایسی کمال کتاب مرتب کر دی۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اس بات کی تگودو میں لگتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں اپنے مقصد کو پہچاننا ہے، اِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا فُطَنَا، اللہ کے بندے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے دنیا کو غور سے دیکھا، اور جب غور سے دیکھا تو وہ دنیا کی حقیقت کو پہچان گئے، اور انہوں نے کہا کہ دنیا ضلالت، گمراہی کے سمندر کے علاوہ کچھ نہیں، اور یہاں سے گزرنے کے لیے، اس سمندر کو پار کرنے کے لیے اگر کوئی چیز سہارا بن سکتی ہے، اگر کسی کشتی پر ہم بیٹھ سکتے ہیں، تو وہ قرآن اور سنت کی کشتی ہے، جس پر بیٹھ کر ہم گمراہی کے اس سمندر کا سینہ چیر کر اللہ رب العالمین کی جنت تک پہنچ سکیں گے۔ پھر امام نووی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اس لیے میں نے اپنی اس کتاب کے اندر ان تمام روایات کو جمع کرنے کی کوشش کی جو صحیح سند سے اللہ کے رسول سے ثابت ہوں، جو ہمیں اللہ کے رسول کے فرامین کی روشنی میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا سکے۔
یہ مومنین کا باغ ہے، نیک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ جب ہم ان احادیث کو میرا بھائی پڑھیں گے تو یقین مانیے بندہ اللہ کے رسول کی محبت سے معمور ہو جاتا ہے، اس کا دل محبت سے بھر آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے یہ نصیحات کی ہیں، اللہ نے قرآن میں میرے لیے یہ باتیں کہی ہیں۔ اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لازم یہ ہے ہر بندہ جان لے کہ اللہ نے اس پر کیا کیا چیزیں فرض کی ہیں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ؟ کیوں بھائی بات کی سمجھ آ رہی؟ ریاض الصالحین کتاب کا نام ہے، امام یحییٰ بن شرف جنہیں عام طور پہ ہم کہتے ہیں امام نووی، نون واو اور اینڈ پہ چھوٹی یہ، امام نووی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ اور اس کتاب کا انداز انشاءاللہ جب ہم اگلی ملاقات میں پہلی حدیث پڑھیں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ امام نووی رحمت اللہ علیہ احادیث کو کس طرح سے لاتے ہیں۔ اور میرا بھائی یہ بات ذہن میں رہے کہ جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتا ہے، ان کو یاد کرتا ہے، دو باتیں، پڑھتا ہے پھر ان کو یاد کرتا ہے، اور یاد کرنے کے بعد ان کو محفوظ کر لیتا ہے، پھر ان پر عمل کرتا ہے، پھر لوگوں کو بتاتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو یہ انعام دیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، نور اللہ امرأن، اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، شاداب رکھے، روشن رکھے، کہ جو میری بات کو سنتا ہے اور پھر اسے محفوظ کرتا ہے، پھر لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اور ہم نے ایسا دیکھا ہے، پچھلے دنوں گجرانوالہ کے ایک عالم دین فوت ہوئے، رنگ کے پکے تھے، لیکن میرا بھائی جب ان کی وفات ہوئی تو واضح طور پہ دیکھا گیا کہ ان کے چہرے پر روشنی ہے، اور پھر بعد میں پتہ لگا کہ یہ وہ عالم دین ہیں جنہوں نے 40 سال تک ایک مدرسے میں بیٹھ کر تفسیر اور حدیث کا درس لیا ہے، 40 سال تک۔ پھر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی لاج رکھتا ہے۔ اس لیے حدیث کو لینا ہے تو کھلے دل کے ساتھ حدیث کو لینا ہے، یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، کسی عام بندے کی بات نہیں ہے، یہ میرا دین ہے، یہ میری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم پہلی حدیث کو پڑھ کر کتاب کا آغاز کریں گے۔ وما توفیق الا باللہ۔